امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مشرق وسطی میں ایران کی پراکسیز گروپ کی حمایت کو ان کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ بحرین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کی رکاوٹ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ آبِ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت پر ہماری نظر ہے۔ آبی گزرگاہ سے گزرنے کے لیے کوئی فیس نہیں ہوگی۔ امریکہ اس کی کبھی اجازت نہیں دے گا۔ عمان نے بھی کہا ہے کہ وہ آبِ ہرمز میں ٹول لینے کے حق میں نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ کوئی بھی ڈیل خلیجی اتحادیوں کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گی۔ خلاف ورزی پر ہمارے پاس دو دوسرے آپشنز بھی ہیں۔ آزاد جہاز رانی امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ خلیجی ممالک سے ایران کی تعمیر نو کے فنڈ سے متعلق بات نہیں ہوئی ہے۔ لبنان میں ہماری پہلی ترجیح پرامن مستقبل ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ تکنیکی ٹیمیں ایران کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات پر کام کر رہی ہیں۔ ٹیمیں 30 جون کو دوبارہ سے سوئٹزرلینڈ جائیں گی۔ جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق بات ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمانی ہم منصب سے رابطہ۔ آبِ ہرمز کے مستقبل کے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ عمانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز سے گزرنے پر کوئی ٹول نہیں ہوگا۔ مستقبل کے انتظامات میں بھی کوئی ٹرانزٹ فیس نہیں رکھی گئی ہے۔ عالمی قوانین کے تحت محفوظ بحری گزرگاہ بنانے کی ذمہ داری نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ادھر آبِ ہرمز میں ٹریفک سے متعلق اعداد و شمار بھی سامنے آ گئے۔ کیپلر کمپنی کے مطابق 36 گھنٹے میں آبِ ہرمز میں 55 بحری جہاز اور 15 آئل ٹینکرز گزرے ہیں۔ ایران سے رابطے کے بغیر آبِ ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا، کہا کہ آبِ ہرمز سے محفوظ گزرگاہ صرف مخصوص روٹس پر ہی ممکن ہے جو ایران نے باقاعدہ طور پر مقرر کیے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازم ہے۔ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی جانب سے ہدایت کردہ راستہ جزیرہ قشم کے قریب سے گزرتا ہے۔ ماضی میں بھی ایران نے اس راستے پر فیس وصول کرنے کی کوشش کی۔ ایران کا امریکہ کو جنگ میں مدد فراہم کرنے پر نیٹو ممالک سے وضاحت کا مطالبہ۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ نیٹو سیکرٹری جنرل کا بیان اس بات کا اعتراف ہے کہ نیٹو نے اقوام متحدہ کے خود مختار رکن ملک کے خلاف غیر قانونی جنگ میں حصہ لیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اٹلی اور رومانیہ کا نام واضح طور پر لیا ہے۔ جن نیٹو ممالک نے اس میں حصہ لیا انہیں اس کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ان ممالک کو عالمی برادری اور اپنی قوم کے سامنے وضاحت کرنی چاہیے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ اسماعیل بقائی نے مارک روٹ کا انٹرویو بھی شیئر کر دیا۔ 9 محرم الحرام کی مناسبت سے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا جلوس نشتر پاک سے برآمد روایتی راستوں سے ہوتا ہوا ایم اے جناح روڈ پر پہنچا، جہاں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ جلوس کھارا در میں حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور میں مرکزی جلوس امام بارگاہ پانڈو سٹریٹ سے برآمد خیمہ سادات پہنچے گا۔ ملتان میں ممتاز آباد امام بارگاہ سے جلوس برآمد ہوا۔ سکھر کے علاقے روہڑی میں 500 سال قدیم کربلا معلّہ کا تعزیہ جلوس برآمد۔ پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بھی جلوس برآمد۔ مجالس کا سلسلہ بھی جاری۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ دنیا بھر میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش۔ 9 محرم الحرام انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مختلف ممالک میں مجالس عزا، تعزیے اور علم کے جلوس برآمد۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عزاداروں کے جلوس۔ تہران، کرج، یزد اور زنجان میں بڑے اجتماعات۔ عراق کے شہر کربلا میں مقامی اور بیرون ملک سے آئے زائرین کا اجتماع۔ روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب مرکزی عزاداری میں شرکت۔ نجف اور کربلا میں بھی لاکھوں زائرین موجود۔ کینیڈا، فرانس، برطانیہ اور امریکہ میں بھی جلوس اور مجالس کا اہتمام۔ شرکاء نے حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی یاد تازہ کی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امام حسین نے ہمیں ظلم، اقتدار کی ہوس اور مفاد پرستی کے سامنے سر نہ جھکانے کا درس دیا ہے۔ جان قربان کی جا سکتی ہے مگر آزادی، عزت نفس اور حق کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ تنہا رہا جا سکتا ہے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔
نہ ظلم کریں، نہ ظلم سہیں اور نہ ہی ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کریں۔ ایرانی صدر نے تبریز میں یوم عاشور کی مناسبت سے مجلس میں شرکت کی۔ حضرت امام حسین کی لازوال قربانی کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ چیف کی قیادت میں یہ کام ہوا، اور وہ پاکستان جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ سفارتی طور پہ یہ آئسولیٹ ہو چکا ہے، یہ تنہا رہ گیا ہے، آج وہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں گونج رہا ہے۔ اس ملک کو چند سال پہلے کہتے تھے کہ جی یہ تو ٹیررسٹ کنٹری کے ٹائپ ہے، یہاں تو یہ صرف دہشت گردی، اور اس طرح آج پاکستان کو پیس میکر کے طور پہ الحمدللہ ساری دنیا اس کو مان رہی ہے، اور دنیا میں اس کا ایک جو مڈل پاور رول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لیں گے۔ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو رسوائی کا سامنا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر امن اور استحکام کی علامت بن رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار میں غسل کی تقریب کے بعد گفتگو، کہا کہ پاکستان کو سفارتی تنہائی سے نکال کر ذمہ دار ریاست کے طور پر پیش کیا گیا۔ آج دنیا پاکستان کو دہشت گردی کے بجائے امن، استحکام اور تعمیری کردار کی علامت کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ 2017 میں پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار دنیا کے لیے حیران کن تھی۔ ملک عالمی معیشتوں کی درجہ بندی میں 24ویں نمبر تک پہنچ گیا تھا۔ اگلے 4 سال میں تباہی پھیر دی گئی۔ اب پھر ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وقت آ چکا کہ پاکستان کو ایک مضبوط معاشی قوت بنایا جائے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئیں۔ قیمتوں میں 4% تک بڑی کمی۔ امریکی WTI کی قیمت $69 فی بیرل، برنٹ کروڈ $72 فی بیرل میں فروخت، مربان کروڈ $66 فی بیرل پر آ گیا۔ خام تیل کی قیمتوں میں کمی سے دنیا بھر میں ٹرانسپورٹ، صنعت اور توانائی کے شعبوں کو ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ پاکستان میں بھی قیمتوں میں مزید کمی متوقع ہے۔ نئی ہفتہ وار قیمتوں کا تعین کل کیا جائے گا۔ سونے کی قیمتوں میں بھی گراوٹ۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $3,985 فی اونس میں فروخت۔ پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت 4,34,500 اور 10 گرام سونے کی قیمت $3,72,500 پر آ گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کی کراچی کے بلدیاتی نظام پر تنقید، بلاول بھٹو کے بلدیاتی الیکشن کے مطالبے کی حمایت، کہا کہ بلاول بھٹو کا مطالبہ درست ہے، لاہور اور اسلام آباد میں جلد بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، کراچی کی طرز پر الیکشن نہ کرانا بہتر ہوگا، برائے مہربانی لاہور پر کراچی جیسا بلدیاتی نظام نافذ نہ کیا جائے، کوئی تفصیل میں جانا چاہتا ہے تو حافظ نعیم الرحمان یا خالد مقبول صدیقی سے پوچھ لے۔ پنجاب میں بروقت بلدیاتی انتخابات نہ کروانا نون لیگ کی ناکامی ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے بلاول بھٹو کے موقف کی تائید کر کے اپنی ہی قیادت کی ناکامی کا اعتراف کیا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا اگر آپ بلاول بھٹو سے اتفاق کرتے ہیں تو ان کی ایک اور تجویز تسلیم کر لیں، اسلام آباد میں ایسا بااختیار بلدیاتی نظام قائم کریں کہ جسے ماڈل کے طور پر اپنایا جائے۔ آزاد کشمیر کے داخلی راستے بند ہونے کا شرپسند بیانیہ دم توڑ گیا۔ انٹری پوائنٹس مکمل فعال، آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ مانسہرہ کے علاقے برارکوٹ چوکی سے بلا روک و ٹوک نقل و حرکت کے شواہد سامنے آ گئے۔ پولیس چوکی برارکوٹ کے مطابق ضروری دستاویز اور سیکیورٹی چیکنگ کے بعد دونوں اطراف کے شہریوں کو نقل و حرکت کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ مال بردار گاڑیاں بھی حسب معمول اشیاء خورنوش کی ترسیل میں مصروف ہیں۔ ڈپٹی کمشنر مظفر آباد منیر قریشی نے کہا کہ مظفر آباد میں اشیاء خورنوش کی نہ تو کوئی کمی ہے نہ ہی ان کی ترسیل میں کوئی رکاوٹ۔ تاجروں نے بھی سپلائی کی بلا تعطل آمد و رفت پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش سے متعلق BBC کی رپورٹ حقائق کے منافی قرار، وزارت اطلاعات نے رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ فیکٹ چیک آزاد کشمیر حکومت کے مطابق قابل اعتماد تصدیق کے بغیر خبر سے مخصوص بیانیے کا تاثر ابھرتا ہے۔ BBC کی رپورٹنگ گمنام ذرائع کے بیان پر کی گئی ہے۔ دعوے کا ویڈیو ثبوت، آزاد گواہی یا سرکاری بیان شامل نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں، نقل و حرکت جاری ہے۔ سڑکوں پر مشکلات کا سبب مظاہرین تھے کہ جنہوں نے گاڑیوں کو لوٹنے کی کوشش کی۔ IG آزاد کشمیر نے راستوں کی بندش سے متعلق BBC کی خبر کو مسترد کر دیا۔
पंजाब में 3 बड़े अस्पताल इफ्तिताह के लिए तैयार। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का 15 जुलाई को इफ्तिताह होगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट का 31 जुलाई को इफ्तिताह होगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मुमकिन इफ्तिताह 15 अगस्त को मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अस्पतालों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज की तिब्बी अमले को बेहतरीन पैकेज देने की हिदायत। कहा कि अस्पतालों के डायरेक्टर्स बहुत काबिल होने चाहिए। नर्सिंग केयर हर चीज़ बदल देती है। बेहतरीन डॉक्टर्स या नर्सेज नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में आने चाहिए, आ सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला और पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी कंट्रोल रूम से भी सिक्योरिटी ऑपरेशंस की मुसलसल मॉनिटरिंग। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की मामबार का आमद। सिक्योरिटी का जायज़ा। जवानों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम हसास मकामात को कवर किया। 16,000 अहलकारों को तैनात किया गया है। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 2700 कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फैसलाबाद टोबा टेक्सिंग, कमाली और पीर महल का दौरा। जलूस और मजालिस से मुताल्लिक़ रूट, सिक्योरिटी और सहूलियात का जायज़ा लिया। जलूस के शुरका का बेहतरीन इंतज़ामात पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि आज से कबल किसी भी हुकूमत ने हमें इतनी सहूलियात नहीं दी हैं। अज़मा बुखारी ने कमालिया में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की सबील से शरबत पिया और मयार चेक किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की चकवाल में मातमी जलूस में शिरकत, सहूलियात और इंतजामात का जायज़ा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पेशावर में जलूस में आमद, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। कहा कि हर साल कोशिश होती है कि मुहर्रमुल हराम पुरअमन तरीके से गुजरे। आज के दिन हमें अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। 9 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से नसरो नयाज और सबीलों का सिलसिला जारी। अज़ादारों के लिए जगह जगह पानी, दूध और शरबत का एहतमाम। जूस के पैकेट्स और मिनरल वाटर की बोतलें भी तकसीम। लंगर और नयाज में हलीम लाजमी जुज़। घरों में भी चावल, हलीम और नान की तकसीम का सिलसिला जारी। जलूसों के रास्तों में भी सबीलें लगाई गईं। हुकूमत की जानिब से भी अज़ादारान के लिए मशरूबात का एहतमाम। अज़ादारान का कहना है कि सबीलों का सिलसिला अब तक ऐसे ही जारी रखेंगे। अहले बैत ने मैदान करबला में भूख और प्यास बर्दाश्त की। उनकी याद और इंसानियत की खिदमत का ये अमली मुजाहिरा है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें सालाना गुस्ल की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की शिरकत। अक़ीदतमंदों की भी चौक दर चौक आमद। तिलावत, नात और मनक़बत के बाद तिलावत का एहतमाम। गुस्ल के बाद इख्तितामी दुआ का भी एहतमाम। मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। इसराइल का अमरीका से तल अवीव एयरपोर्ट खाली करने का मुतालबा। मरकजी बिन गुरियन एयरपोर्ट पर अमरीकी ईंधन बरदार जहाज मौजूद हैं। अमरीका पहले ही 28 तैयारे यहाँ से मुंतकिल कर चुका है। मजीद 20 हटाने का कहा गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक तैयारे हटाने की दरख्वास्त मुसाफिर बरदार परवाज़ों में खलल के बाइस की गई है।